السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانے والے ہیں۔ اس واقعے میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ اللہ والے کتنے طاقتور اور اللہ تعالیٰ ان کو کس طریقے سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس واقعے کو مکمل سنیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ واقعہ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ مجھے شدت کی سردی محسوس ہوئی، چنانچہ میں نے پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا شیر غار کے اندر آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے کہا کہ میری بلا اجازت تجھ کو میرے گھر میں کس نے داخل کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور سامان سفر ختم ہو چکا ہے اور میں اس رات تیرے پاس مہمان ہوں۔ چنانچہ وہ شیر مجھ سے دور ہو گیا اور میرے پہلو میں سویا، اور میں نے صبح تک قرآن مجید کی تلاوت کی، رات کاٹی۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو شیر نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم، تم تعجب نہ کرو اور یہ نہ کہو کہ میں شیر کے پاس سویا تھا اور اس سے سلامت رہا۔ اللہ کی قسم کہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اگر تم میرے مہمان نہ ہوتے تو میں تم کو ضرور کھا جاتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے چلا۔ چنانچہ جب میں اپنا حج ادا کر کے اپنی عبادت گاہ کی طرف واپس گیا تو میرا نفس 20 برس سے مجھ سے انار کھانے کی خواہش کر رہا تھا اور میں اسے ٹال مٹول کرتا تھا۔ ایک رات میرے دل نے مجھ سے کہا کہ باخدا اگر میری خواہش پوری نہ کرو گے تو میں عبادت میں سستی کروں گا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ جب میں آبادی میں داخل ہوں گا تو تیری خواہش پوری کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میں میدان کی طرف گیا، میں نے ایک درخت دیکھا اور اس کی طرف گیا، وہ انار کا درخت تھا، اس پر بکثرت انار تھی۔ میں نے اس سے ایک انار لیا لیکن اس کو ترش پایا، اور اسی طرح دوسرا، تیسرا اور چوتھا لیا، اور میرا نفس کہتا تھا کہ میں نے تو میٹھے انار کی خواہش کی ہے۔ اس کے بعد میں آبادی کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ میں نے ایک باغ میں ایک شخص کو دیکھا اور اس سے انار کا سوال کیا۔ اس نے مجھ کو انار دیا، مگر میں نے اس کو بھی ترش ہی پایا۔ جب اس کو بتایا تو اس نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم بن ادہم، تمہارا نفس جو کچھ چاہتا ہے تم اس کی تابع داری کرتے ہو۔ قسم بخدا مجھے اس باغ میں 40 برس رہتے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن میں اب تک میٹھے اور کھٹے کی تمیز نہیں کر سکا۔ مجھے بہت تعجب ہوا اور میں چل پڑا۔ پھر میں ایک ایسے نوجوان کے پاس جا پہنچا جو مصائب میں مبتلا تھا۔ بھیڑن اس کے جسم کو ڈنک مارتی تھی اور کیڑے اس کے ہاتھ اور پاؤں سے جھڑتے تھے، اور وہ شخص کہتا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس سے عافیت دی جس میں اس کی بہت سی مخلوق مبتلا ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ اے شخص، اس سے بڑی بلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، اے ابراہیم بن ادہم، بدنوں میں دھڑوں کا ڈنک مارنا انار کی خواہش سے بہتر ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو ایسا بندہ ہے جس کا امتحان کیا گیا ہے، یعنی تو جو کچھ چاہتا ہے خدا اس کے خلاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے شیریں کو ترش سے بدل دیا ہے۔ یہ سن کر میں بے ہوش ہو گیا، گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ اے شخص، جب تیرا یہ مقام اور یہ رتبہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں سوال کرتا کہ وہ تجھے ان تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے؟ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں تصرف کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ حکم کرتا ہے اور جو چاہتا ہے ان کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ کس قدر بندے ہیں جو اس کی آزمائش پر صابر اور اس کے حکم کی سے راضی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے جسم کے ہر عضو کو کاٹ ڈالے تو بھی میں اس سے زیادہ محبت کروں گا،
اس کے بعد میں اس کے حال سے متعجب ہو کر چلا آیا۔ تو دوستو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور اس میں کتنی شیریں ہوتی ہے، کتنی اس میں جو ہے دل لگنے والی بات ہوتی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کے وہ دنیاوی حالات کو نظر نہیں رکھتا، اس کے حال دنیا میں کیسے ہی ہوں، صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، تو جس طرح حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیر کے ساتھ رات بسر کی ہے، تو وہ شیر کے ساتھ اسی طرح سے رات بسر کرتے ہیں، یعنی جانور بھی ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے خوف زدہ رہتے ہیں، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ تو دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کی لائک ضرور کر دیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کی ویڈیو دیکھیں اور دینی واقعات سنیں اور اپنے ایمان کو منور کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔